Only on DD National. ناظرین آداب، میں آپ کا میزبان فرحان نجم ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش رمضان مبارک میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی ہماری اس خاص پیشکش کا موضوع ہے عشرہ نجات۔ ناظرین، ابھی ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ جلدی سے رمضان آئے اور وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، عبادات کریں اور روزے رکھیں۔ لیکن جانے کیسے رمضان شروع ہوئے، اس کا پہلا عشرہ ختم ہوا، پھر دوسرا عشرہ ختم ہوا اور ہم تیسرے عشرے یعنی کہ عشرہ نجات میں داخل ہو گئے۔ اس عشرے کا ہر مسلمان کو، ہر روزے دار کو بہت ہی انتظار رہتا ہے، کیونکہ اس عشرے میں ہر کوئی بہت ہی گہرائیوں کے ساتھ عبادات کرنا چاہتا ہے، روزے رکھنا چاہتا ہے، طاق راتوں میں اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہے یہ عشرہ؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ انہی سبھی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ایکسپرٹ کا ایک خاص پینل۔ سب سے پہلے آپ کا ان سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خاص ایکسپرٹ مولانا معین الدین غازی صاحب، جو کہ اسلامک معاملات پر بہت ہی گہرائی سے پکڑ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اطہر حقانی صاحب، جو ہمیں اس عشرے کے بارے میں بہت ہی گہرائی سے بتائیں گے اور اس عشرے میں کس طرح سے عبادت کی جائے، کس طرح سے اللہ سے توبہ کی جائے، اس کے بارے میں ہم ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ خواتین کے معاملات پر نظر رکھنے کے لیے ڈاکٹر عذرا انجم موجود ہیں، جو کہ ہمیں رمضان کی اس عشرے کی بات تو بتائیں گی، ساتھ ہی صحت سے تعلق رکھتی ہوئی خاص باتیں بتائیں گی، خاص ٹپس دیں گی۔ آپ سبھی کا اس پروگرام میں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم۔ شکریہ۔ مولانا معین الدین غازی صاحب، میں پروگرام کی شروعات آپ کے ساتھ کروں گا۔ کیا ہے عشرہ نجات اور نجات سے مراد کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہر مہینہ 30 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں بھی 30 دن ہے جو کہ 3 حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن اور اس کے بعد تیسرے 10 دن۔ رمضان کا مہینہ پورا کا پورا مہینہ جو ہے وہ ماہ نجات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ ہر رات، اس مہینے کی ہر رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ جی، تو پورا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے۔ جی، اور پھر یہ جو سلسلہ جیسے جیسے بندے کی عبادتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے، جی، اس کی محنت اور ریاضت میں اضافہ ہوتا ہے، جی، جی، اسی طرح سے اللہ کی رحمت سے وہ زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یقیناً۔ تو گویا کہ آخری عشرہ جو ہے وہ بالکل چوٹی کا، یعنی انسان کا جو شوق ہے، شوق عبادت، وہ اپنی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، جی، جی، اپنی آخری بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ جی، جی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتی ہے، جی، اور زیادہ لوگوں کے گویا کی نجات کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ جی، تو یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ اصل میں کہا جائے تو یہ عشرہ شوق ہے، جی، کہ ایک مومن کا جو اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور اپنی نجات کے لیے اللہ کو راضی کرنے کا جو شوق ہوتا ہے، جی، وہ بڑھتے 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 آخری عشرے میں اپنے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ جی، 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 تو یہ مہینہ جو ہے یہ مانگنے کا مہینہ ہے، نجات مانگنے کا بہت ہی مہینہ اچھائی سے ہے۔ آپ نے یہاں پر چیزوں کو بتایا کہ جو مانگے گا اس کو توبہ ملے گی، اس کو نجات ملے گی۔ یہاں پر مولانا اطہر صاحب آپ بیٹھے ہیں، مولانا اطہر حقانی صاحب، بہت اچھے سے یہاں پر ہمارے مولانا نے بتایا
اب آپ اس میں یہ بتائیے نجات کو پانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا، جو مین چیز ہے؟ نجات حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کر لے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کوئی بھی ہو وہ گنہگار ضرور ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں اور سرشت میں بات داخل ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، آدم کا بیٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون۔ عام دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ پوری طریقے سے امت پر اور انسانوں پر مبذول رہتی ہے۔ تو اس موقع پر ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور اپنے رب کے سامنے وہ کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرے، تو اس بات کو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں بندہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی ملے یا اسے معافی ملے۔ بالکل اصلاح ہو، اس کی زندگی سنورے۔ بالکل بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو بندے کو معاف کر سکتی ہے۔ یقیناً یقیناً بہت اچھے سے آپ نے یہاں پر بتایا۔ یہاں پر ڈاکٹر عذرا آپ بیٹھی ہیں، ابھی ذکر ہو رہا ہے عشرہ نجات کے بارے میں، آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، تو ہمیں بتائیے کس طرح سے اس عشرے پہ کوئی بھی ہمارے گھر کی خاتون اپنا وقت گزارے، عبادات کرے، گھر کے کام کرے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیے ڈاکٹر عذرا۔ جی، کہ جس طرح سے رمضان کے پاک مبارک مہینے میں روح کا تصفیہ ہوتا ہے، روح پاک کی جاتی ہے، اسی طرح سے ہم جسم کا بھی تنقیہ کر سکتے ہیں، جسم کو بھی پاک کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی صحت کو بحال کر سکتے ہیں۔ تو صحت کو اجر و ثواب کے لیے تو مولانا صاحب نے بتایا ہمیں کیا کیا عمل کرنے چاہیے، کس طرح سے ہم رمضان کے پاک مبارک مہینے میں عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بینگ اے ڈاکٹر میں یہ سمجھانا چاہوں گی کہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی صحت کے لیے بھی بہت ساری تدابیر کر سکتے ہیں۔ صحت کو بحال رکھنے کے لیے ہم بہت سارے طریقے ہیں، ہم ڈائٹ پلان کر سکتے ہیں۔ جی، جیسے کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ڈائٹ روشنی پلان کے ڈالیے لیے گا۔ یہ ہے کہ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ نے اوقات معین کرے ہیں، کس وقت ہمیں سحری کرنی ہے، کس وقت افطار کرنا ہے، تو سحری اور افطار کے وقت میں جو ہم غذائیں لے رہے ہیں اس میں ہم ڈاکٹر کی صلاح سے، ڈائٹیشین کی صلاح سے اپنی ڈائٹ کو مینیج کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا عام دنوں میں روزمرہ کی زندگی میں ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اپنی صحت کو بحال کریں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مبارک مہینہ ہمیں جو دیا ہے، اسی میں ہم روح کے ساتھ ساتھ بدن کا بھی تصفیہ اور پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی جی، بہت اچھے سے آپ نے یہاں پر بتایا۔ ابھی آپ سے آگے بھی گفتگو جاری رہے گی، اسی بارے میں بات ہوگی۔ اب میں واپس مولانا محی الدین صاحب آپ کے پاس آتا ہوں۔ ابھی آپ نے بہت اچھے سے بتایا اس عشرے کے بارے میں، بہت ساری باتیں بتائیں، ہمارے ناظرین نے سمجھی ہوں گی اور امید ہے کہ اس پہ عمل بھی کریں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی۔ اب اس عشرہ نجات کی بات ہو رہی ہے، اس کی فضیلت کا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ تو چونکہ اس عشرے کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اسی عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ یہ اس عشرے کی خاص فضیلت اس پہلو سے بھی ہے کہ اسی عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عشرے کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اسی عشرے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اسی عشرے کی کسی ایک رات میں۔ تو جس طرح سے رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے کہ وہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی طرح سے پھر اس عشرے کی فضیلت ہے کہ اس عشرے کی کسی رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اور پھر اسی عشرے کے آخر میں آپ دیکھیں کہ صدقہ فطر کی یعنی فطرے کی عبادت انجام دی جاتی ہے۔ تو ایک عشرے میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، روزے کی عبادت، فطرے کی عبادت، شب قدر، اعتکاف، تو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کہ جتنی محنت، جتنی عبادت آپ اس مہینے میں کیا کرتے تھے کسی اور مہینے اس عشرے میں کرتے تھے، کسی اور عشرے میں نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سب اس عشرے کی فضیلت کے متعدد پہلو ہیں جو کہ ہمیں اس عشرے کی اہمیت کو تو کل ملا کر ہمیں اس عشرے کے بارے میں بہت ہی گہرائی سے سمجھ میں آیا ہے کہ اس عشرے کی بہت خاص اہمیت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں بہت محنت کیا کرتے تھے، اللہ سے توبہ کیا کرتے تھے اور ساری عبادات کیا کرتے تھے۔ اس پر آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ یہاں پر میں مولانا اطہر حقانی صاحب کے پاس دوبارہ آنا چاہوں گا۔ مولانا اطہر حقانی صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا اس عشرے میں استغفار،
اور توبہ کی بہت خاص اہمیت ہے، تو کیا اگر اس عشرے میں استغفار اور توبہ کی جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیے، امید نہیں بلکہ یقین ہے سبحان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندہ اللہ سے معافی طلب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ جی ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس موقع پر جو مخصوص ایام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کیے بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صغائر کو، چھوٹے موٹے گناہوں کو اگر بندہ کرتا ہے تو اس کے اچھے اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن عام دنوں میں بھی اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کر پہنچ جاتا ہے اور احساس ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی چاہتا ہے تو عام دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ تو عشرہ مغفرت اور عشرہ نجات ہے۔ اس مہینے میں تو یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پورے طریقے سے بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کر آئندہ غلطیوں کو نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یقین ہے ہمیں اس بات پر کہ اگر آپ استغفار کرتے ہیں، دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا اور یقیناً آپ کی مغفرت فرمائے گا، آپ کو معاف فرمائے گا۔ یہاں پر ڈاکٹر عذرا کے پاس میں جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر عذرا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس تیسرے عشرے میں، عشرہ نجات میں، کیا کوئی خاص عبادت ہے جو ہمارے گھر کی خواتین عمل میں لائیں؟ جی بالکل، پلیز۔ اس خاص عشرے میں ہی نہیں بلکہ پورے رمضان میں، یعنی کہ پہلے روزے سے آخری روزے تک ہم نمازوں کا قیام کریں۔ سب سے پہلے ہم نمازوں کا قیام کریں، چونکہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق بتاتی ہے۔ جی جی، تو اس میں ہم فرض نمازوں کے علاوہ ہم نفل نمازیں پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت کو کرنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو سیکھنا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، کیونکہ یہ رہنمائی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، تو اس کو سیکھیں تاکہ ہم اس میں جو ہمیں مسائلوں کے حل بتائے گئے ہیں ان کو ہم اپنی طرز زندگی میں شامل کر سکیں۔ میں واپس مولانا محی الدین غازی صاحب کے پاس آنا چاہوں گا۔ قرآن شریف کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر ڈاکٹر عذرا نے بتائی بہت ساری باتیں قرآن شریف کو لے کر۔ میں آپ سے، ایک مولانا ہیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا قرآن سے پوری زندگی کی رہنمائی ہو سکتی ہے؟ اس پہ آپ کی روشنی ڈالیے گا۔ جی جی، قرآن مجید کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، جی، جس کی بالکل درمیان میں ایک دعا ہے، اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ جی، تو یہ دعا ہے جس کو ہم اپنی پوری زندگی میں، یعنی ایک مومن شعور سے لے کر اور ہوش سنبھالنے سے لے کر اور مرتے دم تک اس دعا کو سب سے زیادہ گویا اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا، ہدایت مانگتا ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی دوسری صورت میں پھر فوراً ہی یہ بتا دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جی، یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو بھیجنے کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کا سب کو انتظار تھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ متقی لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہیں اپنے انجام کی فکر ہے، جی، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ جی، جی، تو اب ہدایت کی دعا آپ مانگتے ہیں جی، اور ہر نماز میں مانگتے ہیں، جی، جی، اور اس کے بعد ہدایت کی کتاب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا بھی انتظام کر دیا ہے کہ آپ کو ہدایت کی کتاب آپ کے لیے بھیج دی۔ جی، 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 اس یقیناً۔ کتاب کی خصوصیت یہ ہے قرآن مجید کی سبحان اللہ۔ کہ زندگی کے ہر مسئلے میں جی، آپ کو یہ صحیح رہنمائی دیتی ہے کیا بات اور ہے، روشن رہنمائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت تو اصل میں سیدھا راستہ جو ہے، جو ہم زمین پر ہم سیدھا راستہ اگر ہم پوچھتے ہیں تو وہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے، آپ کو بتا دیا، آپ سیدھے چلتے چلے جائیں گے، بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ لیکن جو زندگی کا سیدھا راستہ ہے جی، وہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ زندگی کے سیدھے راستے میں ہر قدم پر معلوم کرنا پڑتا ہے کہ اس قدم پر سیدھا راستہ کدھر ہے۔ جی، اور قرآن مجید جو ہے، اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا رہنما بنا لیں جی، جی، اور اپنے ہر مسئلے میں قرآن مجید کی بہت طرف اچھی رجوع کریں تو قرآن مجید آپ کو ہر قدم پر یہ بتائے گا جی، کہ سیدھا راستہ یہ ہے۔ سیدھا راستہ۔ ہمارا جو بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا المیہ ہے جی، جی، کہ لوگوں نے قرآن مجید کو صرف تلاوت کی کتاب اور ثواب حاصل کرنے کی کتاب بنا لیا ہے۔ جی، جی، قرآن مجید اصل میں تو رہنمائی کی کتاب ہے، جی،
اور رہنمائی کے لیے لوگ زیادہ پڑھیں، ان کے اندر شوق پیدا ہو، اس لیے اس کو ثواب کی بھی کتاب بنا دیا گیا ہے۔ تو ثواب اور رہنمائی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ثواب کے ذریعے سے پڑھنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور پڑھنے سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، لیکن لوگ ثواب کی نیت سے پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھ کے رہنمائی نہیں حاصل کرتے۔ تو قرآن مجید کا جو اصل حق ہے جس کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا، بار بار قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ یہ انسانوں کو ہدایت دے، یہ ایمان، اس پر ایمان رکھنے والوں کو راستہ بتائے۔ تو ہماری پوری جو اصل ہمارا تعلق ہونا چاہیے قرآن مجید سے، وہ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کا ہونا چاہیے۔ یعنی ہم اس سے ایک تو علمی تعلق رکھیں کہ جانیں کہ اس میں کیا رہنمائی ہے، اور دوسرے عملی تعلق رکھیں کہ اس رہنمائی پر عمل کریں۔ کس طرح سے قرآن سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، اس کی ساری باتیں سیکھ لیا لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں۔ عمل سب سے مین ہے اور بہت ضروری ہے۔ یہاں پر قرآن کا ذکر ہو رہا ہے مولانا اطہر حقانی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن کی جو نعمتیں ہیں ہم اس سے کیسے مالا مال ہو سکتے ہیں، آپ اسے ضرور بتائیے گا۔ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر وہ خزانے ہیں کہ انسان اگر پوری زندگی کوشش کرتا رہے ان خزانوں کو حاصل کرنے کی تو پوری زندگی مالا مال ہوتا رہے گا، لیکن وہ خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو قرآن مقدس کے اندر تو وہ خزانے ہیں کہ پوری کائنات کے انسانوں کو قرآن مقدس رہنمائی دیتا ہے۔ ابھی مولانا نے بھی بتائی ہے یہ بات کہ قرآن مقدس انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور دنیا کے تمام انسان چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سب کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ جس طریقے سے کمپنیاں کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہیں، موٹر سائیکل تیار کرتی ہیں، کار تیار کرتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ملتی ہے، اس کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر فیول کون سا استعمال ہوگا، کیسے اس کے پرزے استعمال ہوں گے، کیسے اس کا دھیان رکھا جائے گا، ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ انسان کا خالق ہے، اور سب سے عمدہ پروڈکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے انسان فٹ رہ سکتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اس کے لیے قرآن پاک جیسی گائیڈ بک مرحمت فرمائی، اور اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روشن راستے دکھائے جن روشن راستوں پر چل کر انسان دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنا سکتا ہے اور آخرت میں بھی اسے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ نجات اسے دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اگر انسان قرآن پر عمل کرے، قرآن سے رہنمائی حاصل کرے، تو دنیا کے جو ہموم ہیں، جو افکار ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دقتیں ہیں، جو مسائل ہیں، ان سارے مسائل کو بھی آسانی سے حل کر سکتا ہے، اور آخرت کا مرحلہ جو انتہائی مشکل مرحلہ ہے، انتہائی خطرناک مرحلہ ہے، جہاں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور جس مرحلے کو خوبصورتی کے ساتھ اس مرحلے سے گزرنا چاہتا ہے، وہ مرحلہ بھی انشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ تو میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن مقدس کائنات کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اور ہم ہر طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت اچھے سے بتایا آپ نے۔ یہاں پر میں ڈاکٹر عذرا کا رخ کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر عذرا، یہاں پر یہ بتائیے گا، آپ ایک خاتون ہیں، گھر کے کام آپ سب دیکھتی ہیں، رمضان کے مہینے میں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے پاس افطار ہے، سحری کا انتظام بھی آپ کو کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ گھریلو کام بھی ہوتے ہیں، تو سب میں توازن آپ کیسے بنا کر چلتی ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم پہ بہت احسان کیا ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہمیں دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہم پر کچھ بوجھ ڈالا ہے۔ اللہ نے عبادت کے لیے جو نماز کے اوقات ہیں وہ مقرر کر دیے، 5 وقت کی نماز جو ہمیں دی، اس میں صبح سے دوپہر کا وقفہ اتنا لمبا ہمیں دے دیا کہ اس میں ہم دن کے اپنے کام، روزمرہ کے کام انجام دے سکتے ہیں۔ شام کی جو 3 نمازیں ہیں وہ تھوڑا جلدی تھوڑے وقفے پر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں رات کا اتنا وقفہ ملتا ہے کہ جس میں ہم سکونت بھی اختیار کر سکیں اور اپنے جو بچے ہوئے کام ہیں ان کو بھی انجام دے سکیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے روزوں کا مہینہ مقرر کر دیا، حج کا وقت مقرر کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہم پر کوئی چیز ہماری صلاحیت سے، ہماری برداشت سے زیادہ رکھی ہے۔
تو رمضان میں یہ سمجھتی ہوں کہ باقی دنوں کے مقابلے میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں اور عبادت بھی کر سکتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی، چونکہ میں ایک پروفیشنلسٹ ہوں تو میں اپنی جاب بھی کر سکتی ہوں اور گھر کے کام بھی بخوبی. جاب بھی کرتی ہیں، باہر کا بھی آپ کو دیکھنا ہے. جی بالکل، اور گھر کا بھی دیکھنا ہے، بچوں کی بھی ذمہ داری ہے. گھر بھی دیکھتی ہوں اور الحمدللہ روزے بھی رکھتی ہوں. اللہ قبول فرمائے اور سب کو روزے رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق. کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کا جو وقت ہے اس کی کمی ہو رہی ہے رمضان میں؟ نہیں، رمضان میں جیسے میں نے مینشن کیا، رمضان میں مجھے لگتا ہے کہ ہم بہتر طریقے سے وقت نکال پاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. کیا بات ہے، مطلب اچھا لگتا ہے آپ کو؟ جی، رمضان چونکہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے تو رمضان میں مجھے لگتا ہے ہم بہتر طریقے سے مینیج کر پاتے ہیں، ڈسپلنڈ وے میں کام کر پاتے ہیں. تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور دنوں کے مقابلے میں، لیکن اس میں خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم رمضان کی فضیلت کو سمجھتے ہیں. جی جی جی. کبھی ایسا ہوا آپ کو کہ آپ اپنے گھر کے کام کر رہی ہیں، اس کے بعد آپ کو کل کو آفس بھی جانا ہے، اپنے ہاسپٹل جانا ہے، تو کہیں کچھ تھکان محسوس ہوئی ہو آپ کو کچھ گھر پر؟ تھوڑی بہت تھکان ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر میں بہت سکون ہے. تھکان، روزے کا احساس، یہ سب چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. یہاں پر کہی ہے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے اور اس سے آپ کی اگر تھکان بھی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. ماشاءاللہ سے ہماری ڈاکٹر عذرا نے یہاں پر بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا اس چیز کے بارے میں. اب کچھ میں عرض کروں؟ جی بالکل بتائیں. یہ جو بات ہے خواتین کی مصروفیت کے سلسلے میں، اس سلسلے میں مردوں کو کچھ ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. جی بتائیے. وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ مرد اپنے کچھ غیر رمضانی شوق پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پر انہیں دعوتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، تو وہ افطار کی بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ اہتمام کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کا اچھا خاصا وقت جو ہے وہ ان کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. اگر آپ کو دعوت دینے کا شوق ہے تو آپ رمضان کے بعد کسی دن دعوت دے دیجئے. رمضان کا زیادہ وقت جو ہے وہ رمضان کے کاموں میں لگائیے. اسی طرح سے یہ جو شوق ہوتے ہیں کہ افطار میں طرح طرح کے پکوان ہوں اور سحری میں مختلف قسم کی چیزیں ہوں، تو اس شوق کی بھی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے شریعت میں. اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ سادہ افطار ہو، سادہ سحری ہو، صحت بخش ہو اور سادہ ہو، آسانی سے بن جانے والی ہو. یعنی کہ سارا فوکس جو ہے وہ عبادات پہ اور اس کے بعد جو ہے زیادہ توجہ جو ہے، یعنی ہماری خواتین کو بھی زیادہ موقع ملے تلاوت کا، نوافل کا، ذکر کا، عبادت کا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اور غور و فکر کرنے کا. تو ایسا نہیں ہو کہ ان کو جو ہے ہم جو ہے اتنے زیادہ ان کے اوپر بوجھ ڈال دیں کہ ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ باورچی خانے میں گزرے، بلکہ اس کے بجائے ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ بھی ہماری طرح سے رمضان کی خصوصی مصروفیات میں گزرنا چاہیے. گزارش کروں گا. میں اطہر صاحب سے یہاں بات کرنا چاہوں گا، مولانا اطہر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ طاق راتیں اب شروع ہو گئی ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے اس کی کتنی فضیلت ہے اور کس طرح کی عبادات ان راتوں میں کرنی چاہیے، کس طرح اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اپنی مغفرت کے بارے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ آپ نے. لیلۃ القدر جو ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ قدر کی رات ہے، اور اس کی اہمیت اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی لیلۃ القدر کے تعلق سے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، اور جانتے بھی ہو لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی 84 سال تک عبادت کرتا ہے مسلسل، اور ایک آدمی کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے، ایک رات وہ عبادت کرتا ہے، تو دونوں کی عبادتیں برابر ہو جاتی ہیں. لیلۃ القدر کیوں عطا ہوئی ہمیں، اس بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، 60-65 سال کی عمریں ہیں. اس مختصر سی مدت میں، اس مختصر سی عمر میں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عبادت کر پائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احساس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمدیہ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت مرحمت فرمائی کہ ایک رات کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اس کو 84 سال عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرما دیتے ہیں. یہاں پر میں مولانا آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، اعتکاف کی کیا اہمیت ہے اس عشرے میں؟ بہت ہی چھوٹے اس میں بتائیے گا پلیز. تو اعتکاف ایک مسنون عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا
اپنی پوری زندگی میں اہتمام کیا جی اور ہر سال وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے تو اگلے سال پھر آپ نے 2 عشروں میں اعتکاف کیا. فرض ہے سنت ہے؟ نہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے. اچھا. اور یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی تربیتی اس کی ضرورت ہے. یعنی ایک مسلمان اگر اعتکاف کی 10 روزہ تربیت سے گزر جائے، جی 10 ہی روزہ کرنا ہے یا کم بھی کر سکتے ہیں اعتکاف؟ اصل اعتکاف جو ہے، جو سنت مؤکدہ جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ تو 10 روز کا تھا. جی اس کے علاوہ جو کیا جائے گا وہ دوسری چیز شمار ہوگی، لیکن جو سنت مؤکدہ ہے وہ 10 روز کا اعتکاف ہے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، طبیعت ہاں خراب تو ہو جاتی ظاہر ہے کہ وہ اس سے کم سکتے کر لے، اس سے کم کر لے، اچھا. ہے نا. لیکن یہ ہے کہ وہ کم نیت کی کر لے، 3 دن کا اعتکاف کر لے، 5 دن کا کر لے. لیکن اصل جو لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ یہ اعتکاف کرنا ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ ہر محلے پر ایک آدمی کا اعتکاف تو ہر محلے والوں کے لیے ضروری ہے. حالانکہ یہ جو کہا جاتا ہے سنت مؤکدہ کفایہ اس معنی میں، تو ظاہر ہے کہ یہ محلے کی ایک ضرورت ہے کہ ہر محلے میں اس مسجد اعتکاف کرنے والے سے آباد رہے. لیکن یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کیا رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی بوڑھا آدمی جس کا کوئی مصرف نہیں ہے وہ جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے ہو گیا. نہیں، اعتکاف ہر آدمی کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ مصروف تھے. آپ کے اتنے زیادہ گھر تھے، 9 گھر چلا رہے تھے آپ کی دعوتی مصروفیات تھیں، تربیتی مصروفیات تھیں، تعلیمی مصروفیات تھیں. اتنی مصروفیات کے باوجود آپ ہر سال اعتکاف کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنی تربیت کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالی سے قریب کرنے کے لیے اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے. جی جی. یہ جو چاند رات ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ جو عید کی چاند رات ہوتی ہے، ہم اپنا وقت جو ہے بازاروں میں نہ گزار کے کس طرح سے صحیح راستے پہ اس کو ہم گزاریں؟ مولانا اطہر صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے ماشاءاللہ، اور اس کا جواب بھی انتہائی ضروری ہے. جی. یہ جو آخری رات ہے، چاند رات، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. لیلۃ الجائزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتے ہیں. جی. پورے مہینے بندہ محنت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر شرمندہ ہوتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. پھر ان ساری عبادات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام مرحمت فرماتے ہیں اس رات میں، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. جی جی جی. عموماً ہمارے سماج میں اس کی طرف سے بڑی بے توجہی، بڑی غفلت ہے. ہماری خواتین بھی، ہمارے گھر کے افراد بھی، ہمارے نوجوان بھی عید کی خریداری میں اس رات کو نظر کر دیتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انعام دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر دی ہو اس کا کیا اجر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دینا چاہتے ہیں. اور ہم بازاروں میں گھومتے ہیں یا عید کی مصروفیات میں رہتے ہیں. اس طرف کی جو بے توجہی ہے ہماری، اس بے توجہی سے ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور عبادت میں ہی اور عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، اور اللہ سے انعامات طلب کرنے چاہیے. بہت اچھے سے آپ نے بتایا. کس طرح سے آپ اپنا پیغام دینا چاہیں گی اس عشرہ نجات کے حوالے سے؟ جی، میں اپنی بہنوں سے، آپ ناظرین سے جو بھی مجھے سن رہے ہیں، میں کہوں گی ان سے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اہل وطن کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. بہت اچھے سے آپ نے یہاں پر بتایا. مولانا اطہر صاحب، آپ کس طرح کا پیغام دینا چاہیں گے اس عشرہ نجات کے حوالے سے؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. ہر مسلمان کو، ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں اپنی تربیت کر لے اور ایک اچھا انسان اور اچھا شہری بن جائے، تاکہ اس سے دنیا کے انسان بھی راضی ہو جائیں اور اس کا رب اور اس کا معبود بھی راضی ہو جائے. ہم اگر اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنانا چاہتے ہیں اور سماج کو بہتر سماج بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، اور اس تربیت کے لیے بہترین موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس موقع کی قدر کریں اور اسے ضائع نہ کریں. بہت اچھے. مولانا محی الدین غازی صاحب، آپ کیسے اپنے لفظوں میں بتانا چاہیں گے اپنا پیغام؟ جی، میرا پیغام آپ سب کے لیے یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں، شب قدر والے عشرے میں، اور شب قدر کا مطلب ہوتا ہے فیصلوں کی رات، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے اس رات میں فرماتے ہیں. تو اس عشرے کو اپنی زندگی کے کچھ اہم فیصلوں کا عشرہ بنا لیجئے. اس عشرے میں آپ فیصلے کیجئے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں، اور جیسا کہ مولانا اطہر حقانی صاحب نے فرمایا کہ تربیت کا مہینہ ہے، تو اس تربیت سے جو کچھ آپ کو حاصل ہوا اس کے بعد اب آپ اپنی باقی زندگی کس طرح گزاریں گے، اس سلسلے میں کچھ فیصلے کیجئے. آپ تینوں ایکسپرٹس نے بہت ہی اچھے سے بتایا ہمیں اس عشرے کے بارے میں، عشرہ نجات کے بارے میں. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ.
اس کے لیے بھی آپ کے شکر. امید ہے ناظرین آج کی ہماری یہ خاص پیشکش آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. آپ بھی اپنی وہ زندگی میں وہ ساری چیزیں لائیں گے جس سے آپ کی زندگی سنورے گی, آپ برائی سے بچیں گے, آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوگی. اور اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ جو ہمارے عالم دین نے آپ کو باتیں بتائیں ان پر عمل کریں, اپنی زندگی میں وہ ساری چیزیں لائیں. اگلے ہفتے آپ سے پھر گفتگو ہوگی, کسی خاص موضوع پر بات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے دوست فرحان نجم کو دیجیے اجازت. آداب.